اللہ 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 اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کے دو طریقے بتائے۔ ایک تو یہ بتایا کہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور ہوتا ہے، دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ یہ موت کو یاد کرنا اس کو دنیا سے جو ہے وہ بے رغبت کرے گا، اور آخرت کی طرف اس کا دل مائل ہوگا کہ جب اس کو موت ہر وقت اپنے پیش نظر رہے گی تو پھر اس کے اوپر اس بات کا غلبہ رہے گا کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے، کہ موت کا یاد کرنا یہ بھی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے اور بندے کو خواب غفلت سے جگاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شہیدوں کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا جو شہداء کے مقام پر ہوگا؟ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کے عظیم مرتبے عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے عرض کی کیا شہیدوں کے ساتھ اور بھی کوئی ہوگا جو ان کے مقام پر ہوگا؟ یعنی بظاہر دنیا میں وہ شہید نہیں ہوا، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو شہداء کے ساتھ ہوگا اور ان کے مقام پر ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے وہ بھی قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دن رات میں 20 مرتبہ جو شخص اپنی موت کو یاد کرے، یعنی موت اس کے پیش نظر ہو، تو یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اب یاد رکھیے کہ جس کے دل و دماغ پر اس بات کا غلبہ ہو کہ ان قریب مجھے موت آئے گی، تو بتاؤ کیا اس کی کوئی نماز قضا ہوگی؟ کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اسے پتا ہے کہ مروں گا تو مجھے سب سے پہلا جو حساب ہے وہ نماز کا دینا ہے، تو وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ جس کے دل و دماغ پر اس بات کا غلبہ ہو کہ مجھے مرنا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو کیا وہ سود کھائے گا؟ کیا وہ ڈاکے ڈالے گا؟ کیا وہ چوری کرے گا؟ کیا وہ دھوکہ دہی اور فراڈ کرے گا؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر میں نے حرام خوری کی تو مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کو جواب دینا ہے، لہذا وہ کبھی بھی حرام کی طرف نے نہ اپنے ہاتھ بڑھائے گا نہ قدم بڑھائے گا، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ پر اس بات کا غلبہ ہوگا کہ مجھے بالآخر مرنا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو یہ موت کی یاد جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ مقام بیان فرمایا ہے کہ جو شخص دن اور رات میں 20 مرتبہ بھی اپنی موت کو یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ اس شخص کو شہادت کا رتبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ اچھا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو جو ہے وہ مکاشفۃ القلوب میں تحریر فرمایا ہے۔ اچھا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک یہ خاصیت ہے کہ جب وہ کسی مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں نا تو پھر اس مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں۔ اب یہ بتا تو دیا انہوں نے حدیث پاک کی روشنی میں کہ بھائی جو ہے وہ اپنی موت کو بندہ جو ہے وہ یاد رکھے۔ تو اب امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس فضیلت کا یعنی اس مقام کا سبب یہ ہے کہ موت کے ذکر کے باعث
انسان اس دنیا کے فریب یعنی گناہوں سے دور رہتا ہے اور آخرت کی تیاری میں مصروف رہتا ہے، اور موت سے غفلت انسان کو دنیا کے فریب یعنی گناہوں میں غرق کر دیتی ہے، اور بندہ غفلت ہی میں موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کا حل بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ دن اور رات میں کم از کم 20 مرتبہ قبرستان جائے، اور قبرستان جا کر کے وہاں جو قبریں ہیں ان کو دیکھ کر اپنا انجام یاد کرے کہ بالآخر مجھے بھی مرنے کے بعد یہیں آنا ہے۔ اچھا، اب آگے مزید کہتے ہیں کہ دن رات میں 20 مرتبہ قبرستان جانا یہ تو بڑا مشکل ہے بھائی، دن رات میں 5 مرتبہ مسجد میں آنے کا تو ٹائم نہیں ملتا ہے، تو دن رات میں 20 مرتبہ قبرستان کون جائے گا؟ یا تو 5 دفعہ مسجد میں آنے کے لیے جو ہے وہ بندہ سوچتا ہے، تو 20 مرتبہ قبرستان کون جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کو چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے بالآخر موت کا شکار ہوگا اور اپنی قبر میں پہنچ جائے گا۔ کہتے ہیں اس آیت کو یاد کر لے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر اس آیت کو دن رات میں 20 مرتبہ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ فضیلت عطا فرما دے گا۔ کتنا آسان حل بتایا ہے، اور بہت ہی آسان سی یہ آیت ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں آپ میں سے سب کو یہ یاد ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور بالآخر موت اس کو آئے گی اور مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں پہنچ جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔